السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ اچھی طریقے سے زندگی گزارنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہم رشتوں کو کیسے نبھاتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھتے ہیں، ہم اپنے جو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار کس حد تک کرتے ہیں، کس حد تک لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ جب ہمارے اندر اخلاقیات آئیں گی، چاہے باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت اہم ہے۔ دنیا کیونکہ عیاشی کا دنیا جو ہے ماڈرن ہونے کا نام نہیں ہے۔ زندگی میں ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، کیونکہ آج ایک زمانہ اتنا بدل چکا ہے، اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، ہمیں تہذیب جو ہے وہ بڑوں سے ملتی ہے۔ تو انہی میں سے اہم رشتوں میں سے ایک کی میں بات کروں گا، عورت۔ آج کا میرا موضوع ہے خواتین۔ خواتین پہ مرحلہ وار بات کریں گے تو پہلے شروع کرتے ہیں جب بچی ہے۔ ایک بچی جو ہے بڑے ہو کر ایک اچھا معاشرے کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے لیے جو اہم شرط ہے وہ اس کی ماں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی کی ہو تب ضروری ہے، کیونکہ عورت ہی ایسی ہے جو لوگوں کے دلوں میں جو ہے نفرت بھی ڈالتی ہے، پیار بھی ڈالتی ہے۔ ایک عورت ہے جو پورے گھر میں دنگا فساد کرواتی ہے، فساد ڈلواتی ہے، وہ بھی عورت ہے۔ ایک عورت ہے جو اپنے بچوں کو وطن کے لیے، اسلام کے لیے، شہادت کے لیے خود بیچتی ہے، وہ بھی عورت ہے۔ دونوں کی سوچ میں فرق ہے۔ عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، لیکن انسانیت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ سوچ سے ہر چیز سے بڑی انسانیت ہے۔ تو عورت جو ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کی تربیت لڑکے سے تھوڑی سی مختلف کی جاتی ہے۔ اس کے جو ہے لاڈ بھی اٹھائیں تو اس طریقے سے اٹھائیں کہ کل کو اس کو جا کر تکلیف نہیں ہو، اور اس سے نفرت نہ کریں، کیونکہ خدا کا بہت بڑا تحفہ ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ لڑکی جب پیدا، کئی لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہمارا سہارا نہیں بنے گی، تو ایک بات آپ نے ذہن میں رکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ، جب اللہ نے ایک چیز تقسیم کر دی لڑکا اور لڑکی، تو آپ کون، اس کسی کو اچھا اور برا کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں آپ کو دے رہے ہیں تو آپ اس میں تقسیم کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ لڑکی ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گی، اس کی شادی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اللہ سے بہتر نہیں سوچ سکتے کہ آپ کہیں کہ لڑکی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لڑکا بڑے ہو کر آپ کا سہارا بنے، وہ ضروری نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے شادی کے بعد اپنے سسرال میں چلا جائے یا عیاشی میں پڑ جائے، تو اس کا آپ لڑکے کیا کریں گے؟ اچار ڈالیں گے؟ اور کبھی کبھار لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ سہارا بن جاتی ہیں۔ تو یہ اپنی سوچ کو بدل دیں کہ لڑکی ہے تو وہ ہمارا جو ہے سہارا نہیں بنے گی، یا کل اس کی شادی ہو جائے گی تو کل اس کی شادی ہوگی، اس کی اولاد ہوگی تو وہ آپ کا سہارا بن سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ لیکن ہم جو ہے یہ سب سے پہلی چیز یہیں سے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو جو ہے کچھ لوگ یعنی بوجھ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ شرمندگی سمجھتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو گئی تو ہم اس کے اخراجات بڑھ جائیں گے اور پھر کل اس کی شادی میں سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے بھی نادان اور جاہل لوگ ہوتے ہیں جو بیٹی کو صرف اس لیے پالتے ہیں کہ شادی ہوگی تو مہر زیادہ لے کر اس سے کمائی کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ زندگی ہے میانہ روی کا نام۔ آپ کے پاس بچہ ہے، بچی ہے، دونوں آپ کے لیے نعمت ہیں۔ آپ نے دونوں کو سونا کیسے بنانا ہے؟ اپنی تربیت کے ذریعے۔ اور وہ کون کرتا ہے؟ باپ سے زیادہ جو ہے خواتین، ماں جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ تربیت جو ہے باپ جو ہے بچے کو شیر بنا سکتا ہے، لیکن گھریلو تربیت جو بچے کی ہوتی ہے وہ ماں ہی کر سکتی ہے۔ اور ماں کو چاہیے کہ بچی کو عمر کے ساتھ ساتھ ہر چیز اس کو سکھاتی جائے۔ یہ نہ کہے کہ ابھی چھوٹی ہے اس کو نہیں معلوم، یہ نہ کہ اب بڑی ہوگی اس کے سامنے کیسے بات کریں۔ کہ دونوں صورت میں جو ہے ادھوری تربیت جو ہے وہ بچی کی رہے گی۔ تو آپ شاید سوچ میں یا انا میں اسے کچھ ڈسکس نہ کر سکیں، جس وجہ سے اس کی تربیت ادھوری رہے گی، جو کہ آگے چل کر ایک خامی بن جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اس کو عمر کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ اور یہ بھی نہ کہیں کہ لڑکی کو تعلیم نہیں دینی، کل اسے کوئی فائدہ، ایسا نہیں ہے۔ لڑکی کی تعلیم ہی جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ لڑکی کی تعلیم زمین سے آسمان تک لڑکی ہی پہنچا سکتی ہے۔ اور لڑکی کو جو ہے کبھی بھی یہ مت بولیں کہ لڑکی کے فلاں وہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں، برا نہیں ہے۔
بچے کو کبھی بھی یہ سوچ میں اس کی نہ ڈالیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس سے تو قابل نفرت کوئی چیز نہ بنائیں، اور اپنے بچے کی تربیت اس طرح نہ کریں کہ وہ دوسروں کے لیے اتنا لاڈ نہ اٹھائیں کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ قابل نفرت بن جائے، اتنا شیطان، اتنا اس طرح کا۔ یہ بھی ماں کی حیثیت کام ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرے، ساری تربیت کرنا عورت کا کام ہے، اور گھریلو تربیت جو ہے عورت جو کر مرد نہیں کر، مرد نے باہر بھی کمانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، مرد ہر وقت بچے کے ساتھ نہیں ہوتا، بچے کے ساتھ جو ہے خاتون یا عورت یا ماں رہتی ہے، وہ یہ۔ اور کبھی کسی کے اپنے بچوں میں کو کسی سے اوپر مت سمجھے، کیونکہ ہر بچے میں خامی بھی ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر برائی کو اچھائی سمجھنا شروع ہو جائیں، دوسرے سے اوپر لے جانا شروع کر دیں، تو سب سے بڑی غلط ماں وہی ہے جس کو دوسرے کا کوئی بچہ نظر نہ، جو دوسرے بچوں سے پیار نہیں کرتی، صرف اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ایسی عورت کا جو ہے وہ ایک خود پسند، خود غرض قسم کی عورت ہے، جس کو ماں کا یعنی پورا درجہ بھی نہیں ملتا۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جو ہر بچے سے پیار کرتی ہے، ماں وہ نہیں ہوتی جو اس کو کیا ہے اپنے سے پیار کرے، دوسروں سے نفرت کرے، تو اور اپنے بچوں کی پردہ پوشی کرے، دوسروں کے اوپر بچوں پر اپنے بچے کا الزام لگائے، تو یہ ماں کا کام نہیں ہے، یہ ایک اچھی عورت کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسی عورت کرنے والی جو اپنے بچوں کی بلا وجہ طرفداری کرتے ہیں، ایسی عورت کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کی اپنی تربیت صحیح نہیں ہے، وہ احساس کمتری میں خود ہے وہ، جس وجہ سے وہ اپنے بچے پر کوئی نام نہیں آنے دیتی۔ تو یہ چیز ہے کہ عورت جتنا جو ہے معاشرے کو اچھا بنا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنا سکتی۔ مرد جو ہے جو چاہے وہ بچے لڑکے ہوں چاہے بڑے ہوں، لیکن ان میں ہاتھ پیچھے عورت کا ہی ہوتا ہے۔ عورت نے جو بچپن سکھایا ہے وہی مرد معاشرے کا حصہ بنیں گے جب، تو وہی کام کریں گے جو عورت نے سکھایا ہے۔ اگر ماں چور ہے تو بچہ بھی لازمی طور پر چور ہوگا۔ نکل آتا ہے بعضوں کا شرابی لوگوں کے بھی اچھے بچے نکل آتے ہیں، اور بعضوں کا دیندار لوگوں کے بھی شرابی بچے نکل آتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں گے، اپنے بچوں کی پرورش جو ہے ایسے انداز میں کریں گے کہ کل ان کے کسی جگہ پر قدم ڈگمگائے نہیں، تو وہ بچہ جو ہے عام طور پر معاشرے کا ایک پائیدار، معاشرے کا یا آپ یہ کہیں اس کے جو اعمال ہوتے ہیں بہت پائیدار ہوتے ہیں، وہ اتنے آرام سے ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اپنا بیٹا ہے آپ کا تو اس کو سکھائیں کہ خواتین کی عزت کیسے کرنی ہے، بیٹی ہے تو وہ بتائیں کہ مردوں سے بات کس طرح کرنی ہے، کس طرح فاصلہ رکھ کر مرد سے بات کرنی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو اس کو کانفیڈنس دیں، لیکن اتنا کانفیڈنس نہ دیں کہ وہ بدتمیزی کے حد میں چلا جائے، صرف کانفیڈنس دیں۔ اور لڑکی ہے تو اس کو بتائیں کہ معاشرے میں مرد اور عورت میں کیا فرق ہے، مرد سے کس طرح بات کرنی ہے، بچی ہو چاہے عورت، اپنی تربیت کے حصے میں شامل رکھیں کہ کسی بھی غیر مرد سے، قریبی رشتہ داروں کے مرد حضرات سے کس طرح بات کرنی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ وقت کی عمر کے ساتھ ساتھ بچی کو سکھانا بہت ضروری ہے، اور بچے کو بھی جو ہے بڑوں کا ادب کرنا سکھانا بہت ضروری ہے، کس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ اور دوسری بات، کچھ خواتین ایسی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہیں، مردوں سے اوپر ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خواتین ہر کام کر سکتی ہیں، چاہے وہ آرمی سے لے کر کسی کا حد تک بھی جو ہے وہ عورت ہر کام کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ وہ مرد سے اوپر ہے، تو وہ زندگی اس عورت کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ عام طور پر ایسی عورتیں جو ہیں وہ کنواری رہ جاتی ہیں، اور شادی ہوتی بھی ہے تو کامیاب نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے مرد سے نیچے لانا نہیں چاہتی۔ بعض طور پر کوئی خاتون جو ہے، لڑکیاں، خواتین جو بھی ہے، وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو یا ان کی برداشت کی طاقت ہو۔ مردوں کی جو برداشت کی طاقت ہے وہ خواتین سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو خواتین کے کام ہیں، خواتین اسی حد تک رہیں، چاہے وہ جاب کریں تو جاب میں وہ جاب کرنے کے بعد وہ مرد کے برابر نہیں آ سکتی۔ اور جو ایسا سمجھتی ہیں، آپ کے سامنے بے شمار مثالیں ہوں گی، وہ خواتین کنواری رہ جاتی ہیں یا معاشرے میں تنہا رہ جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خود پسندی اور خود سری کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے ان کو علیحدہ کر دیتا اپنے سے، کیونکہ معاشرے میں وہی خواتین جو ہیں وہ اپنا مقام بناتی ہیں جو معزز ہوتی ہیں، جو لوگوں میں گھلنا ملنا جانتی ہیں، جو اتار چڑھاؤ جانتی ہیں، جو گھر چلانا جانتی ہیں۔ اور اگر کوئی خواتین سمجھتی ہے کہ جاب کرنے بعد ہی گھرداری سے کام ختم ہو گیا، تو ایسی خواتین جو خاص طور ہمارا جو مشرقی ایک معاشرہ ہے، مشرقی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام کی اور مشرقی انداز جو ہے ایسے رج بج گئے ہیں کہ وہ زندگی کی خوبصورتی بن گئی ہے۔ اگر کوئی خواتین یہ سمجھتی ہے کہ ہم مغربی عورتوں کی طرح صرف جاب کریں گے، گھر کے کام ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو ایسی خواتین جو ہیں وہ جو ہیں، ایک پہلی بات تو وہ خواتین کے بیچ میں علیحدہ سے نظر آتی ہیں، ان کے
چہرے پر ویسی بھٹکاٹ سی آ جاتی ہے، کیونکہ عورت کی خواتین کی جو اصل جو چیز ہے وہ گھر کی دیکھ بھال ہے، بچوں کی تربیت ہے۔ جو خواتین یہ کام نہیں کر سکتی تو ان کا جو ہے مشرقی خواتین یا اسلامی خواتین کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسی خواتین دیکھی گئی ہیں جو آفس میں تو شاید اچھی ہوں گی، بزنس بھی کر رہی ہوں گی، لیکن گھر میں ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسی خواتین کو خواتین کہنا نہیں، وہ تو پھر یہی کہیں کہ لڑکا بن گئی ہے، کچھ لڑکا ٹائپ کی چیز بن گئی ہے، کہ اس میں جو ہے خواتین وہی اچھی ہے، وہی خواتین قابل احترام ہے جو بچوں کو، کچن کے ہر چیز کو اپنا ٹائم دیں، اپنا وقت دیں، کیونکہ خواتین کی توجہ بغیر نہ بچے پال سکتے ہیں نہ گھر چل سکتا ہے۔ تو اور مردوں سے بھی یہی میری سب سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھیں، وہ پہلے پورے کریں۔ اگر آپ جو مرد کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت غیرت مند ہیں، بہت طاقتور ہیں اور عورتوں سے بہت زیادہ جو اس غرور میں گھوم رہے ہیں، تو میں ان مردوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، چاہے وہ سعودیہ میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کسی ملک میں، اپنی عورت کو پردہ کرائیں۔ اگر آپ اتنے غیرت مند ہیں تو پردہ صرف سر کے اوپر اور منہ کے اوپر رومال لپیٹنے کا نام نہیں ہے، پردے کا نام منہ ڈھانپنا ہے، چہرہ ڈھانپنا ہے۔ پردہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اسکارف کر لیں تو آپ کہیں گے یہ پردہ نہیں ہے، بہتر ہے لیکن پردہ نہیں ہے۔ آپ کا پردہ جو ہے وہ ہے جہاں آپ کا ناک تک منہ ڈھپا ہوا ہو، اور جو بے پردہ عورتیں، کیونکہ بے پردہ عورت سب سے بڑا فتنہ و فساد ہے۔ آج کل جو دنیا میں سب برائیاں ہیں اس کی جڑ ہی تقریباً 95% جو ہے اس کی برائیوں کی جڑ سب کی جو ہے وہ جو ہے بے پردگی ہے۔ اور یہ جہاں رکھیے جو بے پردہ عورت ہے، جو پردہ نہیں کرتی، جو فیشن کے نام پر کسی نام سے بھی، تو وہ جو ہے جنت کا حصہ بننا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کے اعمالوں کی وجہ سے۔ تو سب سے اگر جو غیرت مند اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں تو اپنے لیے ان کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ عورت کو، اپنی خواتین کو، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، ان کو پردہ کرائیں۔ اگر آپ بہت غیرت مند ہیں، اتنی آپ میں طاقت ہے کہ آپ جو ہے پردہ کرا سکتے ہیں تو آپ ان کو پردہ کرائیں۔ اور خواتین سے میری درخواست ہے کہ پردہ کریں۔ آپ نے دنیا جتنی ماڈرن ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، قیامت کے دن جو ہے وہ پردے والی عورت ہی قابل احترام ہوگی، کیونکہ جب اسلام نے، شریعت نے آپ کو حکم دے دیا کہ پردہ کرنا ہے تو پردہ کرنا ہے۔ اس میں آپ کا ماڈرنزم اور یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، آپ کی ایجوکیشن کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ وہاں پر کام آئے گا آپ کا پردہ، آپ کا دینداری، آپ کی تربیت، یہ آپ کے کام۔ خواتین کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ پردہ کریں۔ بے پردہ عورت کا حصہ وہی ہے جس کی جو کھلی ٹافی کے اوپر جو مکھیاں آ جاتی ہیں، اور جو ریپ ہوئی بھی ہوتی ہیں، جو اپنے ریپر کے اندر ہوتی ہے ٹافی، اس کے اوپر کبھی مکھی نہیں آتی۔ تو بے پردہ عورت اور ان کے اوپر ایسے ہی لوگوں کی نظر پڑتی جیسے ٹافی بغیر ریپر کی ہوتی ہے۔ تو یہ اندازہ کر لیں کہ آپ کون سا راستہ، وہ ٹافی وہ لینا چاہتی ہیں جو ریپر کے بغیر ہے، جو ہر چلتے کے نظر میں ہے، یا وہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جو معزز خواتین کا راستہ ہے، یعنی ریپر کے اندر ٹافی۔ یعنی پردے میں آپ ہوں گے تو آپ کو ظاہری بات ہے اتنے لوگ نہیں دیکھیں گے جتنا آپ بے پردگی میں دیکھیں گے، اور بے پردگی جو ہے آپ کی جو ہے فتنے کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ اور آج کی دنیا میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ بے پردگی ہے۔ اگر آپ منہ پر نقاب نہیں کرتی تو یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ آپ کے ماں باپ جو آپ کی شادی سے پہلے آپ کے ماں باپ، اور شادی کے بعد آپ کا شوہر اس چیز کے لیے موصول ہے، قیامت کے دن جواب دہ ہوگا کہ آپ نے اپنی عورت کو پردہ نہیں کرایا، اپنی خواتین کو پردہ نہیں کرایا۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی خواتین کو چار دیواری میں قید کریں اور خود جا کر عیاشی کریں، یہ چیز بھی کرتے ہی غلط ہے۔ ایسے مردوں سے بھی میں گزارش کروں گا، جب آپ اپنی خواتین کو چار دیواری میں ہیں تو آپ خود بھی چار دیواری میں ہی رہیں۔ آپ جب ان کو آزادی نہیں دے رہے تو آپ بھی آزادی نہیں دے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے میانہ روی۔ نہ اتنی شدید بنے کہ عورت کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے، نہ اتنی آزادی دیں کہ ہر بری نظر آپ کی عورت کے اوپر ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کو جو ہے میانہ روی بنائیں، باپردہ عورت کو باپردہ رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنی بچیوں کو خاص طور پر جو ہے ان کی تربیت بہت خاص انداز میں کریں، جتنا مرضی لاٹ کریں لیکن شیروں کی طرح کریں، ضدی اور ڈھٹائی بچوں میں نہ لے کریں۔ تو آج کا میرا یہ موضوع تھا، تو کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، آپ کا دوست بصیر پراچا۔ اگر آپ کے پاس کوئی رائے ہو، آپ کے پاس کوئی موضوع ہو تو مجھے جو ہے میسج کریں، تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے اس چیز کے اوپر ڈسکس کی جائے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔